تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے جہاں اور بھی ہے۔ نہایت ہی قابل احترام جناب چیف آفیسر صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین اور اہلیان مسرور، چمکتی پیشانی والوں، مجاہدوں، دیروں، شیروں، یہ سرزمین ویسے مجاہدوں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین نے 1965 میں بتا دیا تھا اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ کے اپنے جسموں میں بم باندھ کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ اہل مسرور ایک جیدار، مجاہد، سجیلے اور اپنے مقصد پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ میرے سے پیشو مقررین نے بہت باتیں کی، شہید کے بارے میں بات کی، آپ کے حقوق کی بات کی، اور لیکن اپنے فرائض کی بات نہیں کی۔ تو باتیں کہتا ہوں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ یا میں چہروں سے دیکھ رہا ہوں سب اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، انہوں نے پرائمری سے لے کے میٹرک تک اس چیز کو پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے۔ کوئی چہرے پہ لگا رہا تھا، کوئی جسم پہ لگا رہا تھا، کوئی بازووں پہ لگا رہا تھا ایز اے شفا۔ ابو سفیان کے حواریوں نے جو آگے کہا کہ ابو سفیان تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتا، اس کے بڑے جانسر فرور ہیں۔ وہی پاک ہستی، ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہی پاک ہستی مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیک ہینڈ کیا، ہاتھ ملایا اور اس کے ہاتھ پھٹ رہے تھے، جس کو ہم پنجابی میں چنڈی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میرے صحابی آپ کے ہاتھ میں چنڈی کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کا کام کرتا ہوں، میں مزدور ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، کسی پکڑی اس کی بیس پہ چنڈی بڑی ہے۔ جس کے لیے کوئی کائنات تخلیق کی گئی، محسن انسانیت کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی، اور بڑے طریقی الفاظ بولے، القاسب حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا دوست ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ یہ سند میرے پیارے مزدور کو ملی ہے، یہ سند صدر پاکستان کو نہیں ملی، یہ سند وزیر اعظم پاکستان کو نہیں ملی، یہ سند چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں ملی، یہ سند مجاہد بہت بڑی ہستی ہے، شہید بہت بڑی ہستی ہے، یہ سند شہید کو نہیں ملی، اگر ملی ہے تو میرے مزدور کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ باعث فخر ہو، آپ باعث تعظیم ہو، آپ ماتھے کا جھومر ہو، آپ اس معاشرے کے پاک لوگ ہو جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر یہ شہر وفا کو صاف ستھرا رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ سنیے گا، یہ سننے والی بات ہے، انشاءاللہ جب تاریخ ہوگی میں آپ کو خود انشاءاللہ کہیں گے اور ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات جو آپ کے لیے قابل تعظیم ہے، آپ کے لیے قابل فخر ہے، ذرا بات پہ غور کیجئے گا۔ یہاں لوگ بات حق کی بات کرتے ہیں، میں فرض کی بات کرتا ہوں۔ پہلے ہمارا فرض ہے، اس کے بعد ہمارا حق ہے، پہلے ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے بعد ہمارا حق ہے۔ آپ لوگ ڈیوٹی کا وعدہ کریں، رب کعبہ کی کبریائی کی قسم، حق کی بات ہم کریں گے، حق ہم لے کے دیں گے، ڈیوٹی آپ کریں گے۔ یہ کرسی جس میں چیف آفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مائی باپ ہیں، یہ ان کو کرسی میرے اللہ نے دی ہے، اس کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور ان کے بارے میں سی او صاحب کے لیے قرآن پاک ارشاد ہے، حدیث مبارک ہے کہ ہر فرد اپنی ریت کے بارے میں جواب دیے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا بڑا جواب دینا ہوگا۔ آپ ملازمین جناب چیف آفیسر صاحب کی رعایت، آپ ان کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے متحدوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو اپنے متحدوں کو کھلاؤ۔ سی او صاحب آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں،
شہید کا وعدہ ہے، شہید کا پرامس ہے، شہید کا عزم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی طرف اٹھنے والی آنکھ، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی مامے خان ہو، کوئی چاچے خان ہو، آپ کی طرف اٹھنے والی آنکھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھیں، آپ اس معاشرے کا اور آپ اس محکمے کے مائی باپ ہو، آپ کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ میرے بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاری ہے، غزوہ تبوک جاری ہے، مولانا حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ مجاہدین کے لیے زیادہ راہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں زرے، لاکھوں درہم دیے۔ اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سینہ چوڑا کیا کہ آج دیکھتا ہوں نیکی میں ابو بکر میرے سے آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھا نا آپ لوگوں نے؟ یار ہاتھ آگے اوپر پڑھا ہے، آدھا سامان لے آئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو قحافہ گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صبح کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جولی میں کھجوریں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے لیے۔ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہودی کے باغ میں پانی دیا، اس کی مجھے مزدوری ملی، آدھی اپنے بچوں کو دے آؤں، آدھی مجاہدین کے لیے لے کے آؤں۔ آپ سرکار اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ کھجوریں پکڑتے ہیں، پورے ڈھیر پہ بکھیر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس ڈھیر کا اجر ایک طرف اور آپ کی چند کھجوروں کا اجر ایک طرف، کیونکہ تم مزدور ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یا ہماری دوستی ڈپٹی کمشنر سے ہو یا کسی ایم پی اے سے ہو یا کسی چیئرمین سے ہو، ہماری ایریا زمین پہ نہیں لگتی کہ ڈی ایس پی میرا یار ہے، وہ ایس پی میرا یار ہے، وہ ڈپٹی کمشنر میرا یار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کیے ہوئے الفاظ اللہ ادا کروا رہے ہیں کہ مزدور میرا دوست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے ہمارا مطلب نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا مطلب ہے۔ ہم نے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کیا ہے۔ ہم الحمدللہ روز محشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات اپنے ذہن سے کر لیجئے، یہ قافلہ سفدان اللہ کے ماننے والے، دین اسلام کے متوالے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے کارواں ہے۔ ہمارے سبب کی فصیل کو کاٹا تو جا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم جھکایا نہیں جا سکتا۔ شہید بابیاتی فیڈریشن پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اہل علم ہے، اس سسٹم کو جانتے ہیں لیکن بے باس ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑا ہو گیا۔ یہ زنجیریں ہم نے توڑ دی اللہ کے فضل سے۔ پوری دنیا کے سسٹم کو دیکھ لیں، پوری دنیا کا سسٹم جس کو ہم سیولائز کنٹری کہتے ہیں، جن کو ہم مہذب معاشرہ کہتے ہیں، وہاں کا بلدیہ کا ملازم سرخرو ہے، باعزت ہے، باوقار ہے۔ یہ جو ہمارے ایم پی صاحب تشریف لاتے ہیں کہ جی سڑک بن گئی ہے، ایم پی اے فیروز الدین نے بنا دی، اور الو کے چرخوں ایم این اے حضرات، وزیر اعظم صاحب، جن انگوٹھا شاپ لوگوں کو ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں، ان کا کام بجلی لگانا نہیں، ان کا کام نالیاں بنانا نہیں، وہ پالیسی میکر ہے۔ ہمارا اسمبلی پالیسی میکر ہے، پالیسی بنائے اور اس پہ عمل کرائے، انگوٹھا شاپ۔ افسوس والی بات ہے، مجھے اپنی قوم پہ بھی افسوس ہوتا ہے، مجھے اپنے ورکروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہم نیب کا استعمال رکھتے ہیں، اس کے این ٹی ایس ہوتا ہے، اس کا میڈیکل ہوتا ہے، اس کے سارے ڈاکومنٹ چیک کیے جاتے ہیں، پھر بجائے نیب کا استعمال بنتا ہے۔ ایک ایم این اے جس نے اسمبلی میں بیٹھ کے ہماری قسمت لکھنی ہوتی ہے، وہ ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، صرف سانس اس کی چل رہی ہے اور وہ ہمارا ایم این اے بن جاتا ہے۔
اور भाग भाग के हम उसको वोट देते हैं। मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं, कभी किसी एमपीए ने आपके लिए धरना दिया है? कभी आपके लिए वो लड़ा है? कभी धूप में आपके लिए लड़ा कि मेरा वर्कर बाहर है? शहर वफा मसरूर एक बहुत खूबसूरत शहर है, मेरी इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ते हैं। जो क्रिकेटर आज से 10-15 साल क्रिकेट खेलते हैं, कभी उनसे पूछिएगा कि लियाकत बेग आया था तो फिर वो आपको बताएंगे। मसरूर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 की ग्राउंड मेरी पसंदीदा ग्राउंड थी, और मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 50 मैचों में मैं मुतबादल 100 किया उसमें। तो मैं ये बात कर रहा था, सॉरी मैं बात कर रहा था, हम टॉपिक पे हट गए हैं। तो जनाब हमारे तलत से गुजरावाला से बल्दियात के हम बालीवार से, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैन पावर रखने वाला डिपार्टमेंट बल्दियात है। और हमारे ब्यूरोक्रेटों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने इनको अपना जाती मुलाजिम समझा। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात अवाने इक़्तिदार में पहुंचा देना चाहता हूं कि बल्दिया के मुलाजिम को अब जाती मुलाजिम समझना छोड़ दो। अल्लाह के फज़ल व करम से शहीद ने ये अज़म लिया है, जिए तो इज्जत से जिएंगे वरना जामे शहादत नोश करेंगे। बल्दिया का मुलाजिम अब पाकिस्तान का सबसे बेहतर मुलाजिम होगा इंशाअल्लाह। बल्दिया का मुलाजिम आपको बल्दिया का मुलाजिम होने पे फख्र महसूस करेगा। मैं ये बात अपने दर्जा जहारत के साथियों के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि 74 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारा बेचारा सेक्रेटरी वर्कर, आज भी हमारा नैब कासद, आज भी हमारा रिवल ऑपरेटर स्केल नंबर 1 में मुलाजिम होता है। 74 साल पहले भी बेचारा स्केल नंबर 1 में था। और बड़े रसूख के साथ ये मैं बात कहता हूँ, हमने वज़ीर आला को लेटर लिख दिए हैं। मैं नहीं कहूंगा, शहीद बल्दियाती फेडरेशन कहूंगा। यहाँ शहीद बल्दियाती फेडरेशन में फर्द वाहिद कुछ नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ मैं नहीं होगा, यहाँ सिर्फ शहीद बल्दियाती फेडरेशन होगा। शहीद बल्दियाती फेडरेशन ने लेटर लिखा वज़ीर आला को कि वज़ीर आला साहब हमें 7 सब स्केल दिया जाए, रिमाइंडर दे दिए, और अगला इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात जब होगी उससे बात करेंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह हमने सेक्रेटरीट में दमादम मस्तमंदर किया, आप दमादम मस्तमंदर के लिए तैयार हैं? ये मजा नहीं आया। आप तैयार हैं? स्केल नंबर 7 चाहिए? आपको ऑपरेशन चाहिए? आपको अपनी हौसले बुलंदी चाहिए? आपको अपना हॉस्पिटल चाहिए? तो फिर शहीद के हम इंशाअल्लाह वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।